سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. ناظرین، مودی کل پھر دھمکیاں دے رہا ہے. وہ کہتا ہے جی اگر آپ ہماری جو پاکستانی عوام اس کو کہہ رہا ہے گولی کی دھمکی دے رہا ہے. خان صاحب، یہ ابھی تک کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ اتنا نقصان ہو گیا انڈیا میں، اور پھر پلین بند ہیں جو آپ کو ہی پتہ ہے پاکستان نے جو فضائی راستہ اوپر سے بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود تکبر ختم ہی نہیں ہو رہا. کیا ہوا اب؟ دیکھیں، بہرحال مودی کی جو جتنی بڑی وہ طاقت اپنے آپ کو سمجھتا تھا، جب وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کا دنیا میں جو مقام ہے اس میں جو اس کو یہ دھچکا لگا ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہا وہ اس کو، اور وہ لازمی اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. ایک دشمن ملک جو ہے اس سے ہم کبھی بھی، پاکستان کبھی بھی غافل نہیں ہوگا، نہ کبھی غافل ہو رہے ہیں. ہم اگر غافل ہوتے تو اس سے ہم شکست کھا جاتے. لیکن یہی ہے کہ جو پالیسی پاکستان نے اس وقت بنائی ہوئی ہے اور جو اس طریقے سے پاکستان اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے وہ لازمی اس کو ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ اس لیے اپنا بدلہ لینے کے لیے لازمی کوشش کرے گا. لیکن ایک محاذ میں جو بھارت نے اس دھمکی دینے سے پہلے انہوں نے 33 ملکوں میں اپنے سفارتی مشن بھیجے ہیں، جس میں ان کی ممبران پارلیمنٹ ان ڈیلیگیشنز کے ممبر تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ یہ بقول ان کے جو اب انٹرنیشنل پریس میں آیا ہے کہ وہ ثبوت پیش کیے ہیں جو انہوں نے کشمیر میں جو حملہ ہوا تھا پہلگام کے اندر جہاں 27 آدمی مرے تھے اس میں پاکستان دہشت گردی میں انوالو ہے بقول ان کے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے ہیں، اور بڑے ممالک کے اندر ان کے وزیر خارجہ جو ہیں چنگت صاحب وہ خود گئے ہیں، جن میں جرمنی بھی شامل ہے. جرمنی، ڈینمارک، ہالینڈ، یہ پوری پٹی پہ وہ خود یہاں دورہ کر کے گئے ہیں. ہم تو اس کو جشن مناتے رہے ہیں خوشی کا. وہ یہ اعلان میں نے پڑھا تھا کہ بھئی بلال بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں گے. اس ڈیلیگیشن کا کیا رزلٹ نکلا یہ تو میں نہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ان کا 33 ملکوں کا جو دورہ ہے اس کو بڑی کوریج دی گئی ہے، اور ان میں جہاں ان کے ڈیلیگیشنز نے ملاقاتیں کی ہیں، جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، ہر جگہ انہوں نے یہی مورل الزام ٹھہرایا پاکستان کو کہ یہ دہشت گردی میں انوالو ہے، اور ہم زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہم پاکستان کے ساتھ اس معاملے کے اندر ہم زیرو ٹالرنس رکھیں گے، اور اگر ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوئی تو ہم پاکستان کے اوپر اس کا فوری جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے. تو اس لیے ممکن ہے کہ جو ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجے ہیں 33 ملکوں میں وہاں سے انہیں کچھ کامیابی ملی ہو تو پھر انہوں اس کی بنیاد بنی ہو اپنے وزیر اعظم ہندوستان کے نئی دھمکیوں کی اور نئی جو اس معاملے میں جو گفتگو سخت لہجے میں وہ کر رہے ہیں. امکان ہے کہ یہ اسی ڈیلیگیشن کا نتیجہ ہو. تو بہرحال ہم نے تو ہمارے اخبارات نے اس طرف خاموشی جاری رکھی ہے. اگر انٹرنیشنل میڈیا نہ پڑھتے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے وہ 33 ملکوں کے اندر سفارتی مشن لے کر گیا ہے ان حملوں کے بعد. اس میں پاکستان کی کیا پروگرس ہے یہ ایسی خاص ہماری نظروں سے نہیں گزری، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم صاحب اب جو دوست ممالک ہیں 3-4 وہاں ان کے دورے پر گئے اور وہاں پر وہ فوجی وردی میں اپنے جنرل صاحب کو یا فیلڈ مارشل صاحب کو ہر تصویر میں وہ ساتھ بٹھا رہے ہیں، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے ڈیلیگیشن کے اندر کوئی بھی فوجی نمائندہ ان کی حکومتوں کا شامل نہیں ہے، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ترکمستان وغیرہ ہو. تو یہ کوئی اچھا تاثر دنیا کے سامنے اس طرح نہیں جاتا. اگر یہ بات تو ثابت کرتی ہے کہ ہاں پاکستان کے اندر اس وقت بھی فوجی حکومت ہے، یا فوجیوں کی حکومت کے اوپر فوجیوں کا قبضہ تو میں نہیں کہتا، مطلب انہی کی بات جو ہے وہ امپورٹنٹ اہمیت اختیار کر چکی ہے. اصل میں وہی حکومت کا رہے سے یہ تاثر ملتا ہے. تو ان حالات کے اندر ظاہر ہے مودی صاحب جو ہے وہ زیادہ بڑھ کے بولیں گے، کیونکہ وہ تو یہی ان کا الزام تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو آتی ہے. سول حکومتوں کو تو نہیں الزام لگاتے، وہ تو فوجیوں کو الزام لگاتے ہیں کہ یہ کشمیر میں جو ہے یہ اپنے دہشت گرد بھجواتے ہیں. تو بہرحال اس لیے جو
गुफ्तगू कर रहे हैं वो उससे उनको वक्ती फायदा हो ना हो, लेकिन यह है कि भारत पाकिस्तान को हाई अलर्ट जो है वो रहना चाहिए उनकी बात के ऊपर। खान साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है इस वक्त पानी का जो मसला है, और मोदी साहब डायरेक्ट फौज को धमकियां दे रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर यहाँ दहशतगर्द भेजते, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एक आधा हमला हो गया तो आप समझते कि दोबारा काम बढ़ जाएगा? कोई दहशतगर्दी का लेकिन वाकया पेश आ गया देखिए फर्ज करें इंडिया में, मेरा मकसद ये है। देखिए अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है तो फिर भारत की तरफ वो तो हर इल्जाम उन्हीं पे देता है, हमारे पे लगाता है कि ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। तो कोई वही नहीं कि वो फिर ऐसा हम जैसा पहले उसने हमला किया था, इस किस्म का हमला जो है टारगेटेड, जो सिर्फ जहाँ पे दहशतगर्द बकौल उनके पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं उन्हीं को टारगेट करे। जो फौजी तनसीबात हैं या फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर तो एकदम डायरेक्ट हमला नहीं करने का इम्कान नजर आता, बज़ाहिर नहीं करना चाहिए, ना दुनिया उसका साथ देगी अगर वो उन पर हमले करेगा तो। हाँ, दहशतगर्दी के नाम पे जहाँ वो कार्रवाई कर जाते हैं उससे फिर दुनिया खामोश रहती है। नहीं तो वो तो ये भी कह रहा कि हमारी फौज जाके वहां पे देखेगी, क्या करेगी, कंट्रोल, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी इनके पास? ये तो सियासी बयान होते हैं। देखिए इन बयानों के ऊपर इनकी इतनी अहमियत क्यों? ये सियासी बयान है, अपने बात पे वजन पैदा करने के लिए इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो ये जो पानी का मसला बना हुआ है, सुना है कोई नहरें शहरें निकाल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि पाकिस्तान का ये पानी शानी बंद कर दिया, तो इस पर फिर आप देखते हैं दोबारा कोई जंग होगी? देखें इसमें बहरहाल पाकिस्तान की यकीनन निगाह होगी, और जो ही कोई ऐसी मूवमेंट बनती है तो वो पाकिस्तान यकीनन जो आलमी इदारे हैं उनको उसमें जाएगा या जाके वहाँ शिकायत लगाएगा, या वहाँ पे उसमें कार्रवाई ऐसी यकीनन शुरू हो जाएगी इसमें आलमी इदारों को इन्वॉल्व करके तो इंडिया को इस काम से बाज रखा जाए। अच्छा, लेकिन मुमकिन है कि भैया इंडिया की अभी तक तो बयानबाजी चल रही है या धमकियां दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी मूवमेंट हुई तो यकीनन फौरी तौर पर पाकिस्तान के नोटिस में आएगी। अच्छा, ये बड़ा एक आजकल निकला हुआ है, आप कोई भी उसका उसको कह सकते, जिस तरह इसराइल के वजीर आज़म ईरान के लोगों से खिताब कर रहे हैं, अब मोदी जो है पाकिस्तानी नौजवान नस्ल से खिताब कर रहा है कि आप रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खाओगे, तो हमारी कौम से क्यों खिताब कर रहा है? अपनी कौम से करे खिताब। ये देखिए दुश्मन मुल्क है, जाहिर है वो अपने पाँव जमाने के लिए अपने लोगों को, दूसरे मुल्क के लोगों को मुखातब करने का मकसद ये होता है कि वहाँ के नौजवान जो है उन्हें अपनी सूरत हाल बताए कि भाई आपका मुल्क जो है उसमें आपके हुक्मरान आपको सही बात नहीं बताते, असल सूरत हाल जो है वो क्या है। वो ये दुश्मन मुल्क एक दूसरे के खिलाफ किया करते हैं, ये कोई ऐसी वो नहीं। अब पाकिस्तान के अवाम जो है तो आपको पता है कि दोनों मुल्कों के अवाम इस मामले में बहुत जोशीले हैं, और इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंडिया के नाम के ऊपर कोई ये समझता है कि इंडियन मुखातिब होकर तो वो दुश्मनी कम कर लेगा, या ये तो नामुमकिन बात है। पाकिस्तान जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक है, नौजवानों का ताल्लुक है, वो मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इंडिया को दुश्मनी समझते हैं और दुश्मन की आंख से उसको देखते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा काम ये इंडिया डाले कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने की कोशिश करे, जिस तरह बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं है तो मजीद ख़राब करे? ये देखिए वही नहीं है इस बात के ऊपर, मैं वही क्या, मैं तो समझता हूँ जरूर इन लाइनों पर पाकिस्तान के अंदर जो बदअमनी चल रही है, जो इस तरह मारधाड़ हर जगह मौजूद है, वहां पर यकीन इंडिया का कोई ना कोई हाथ इन मामलात में मौजूद है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में एक सुकूत की कैफियत जो है वो नहीं तारी हो रही, बल्कि हर जगह कोई ना कोई अनरेस्ट की कैफियत जो है हमें नजर आती है। हाँ साहब, आखिर पे जरा इसराइल के बारे में, फ़लस्तीन के थोड़ा सा बताए, कोई मदद शदद सुना पहुंची है, कोई ट्रक शक गए वहां पे? देखिए 117 ट्रक जो है वो उन्होंने क्रॉस तो कर गए हैं, लेकिन फलस्तीन के अंदर डेली लोग मर रहे हैं। कल रात भी 83 आदमी जो है वो शहीद हुए हैं, और ये इसराइल की जो इस वक्त वहाँ जो कैफियत है उसमें जो इकदामात बड़ी ताकतों को उठानी चाहिए वो नहीं उठा रहे। कल जर्मन चांसलर भी पहली दफा
کھل کر اس نے اسرائیل کی مخالفت کی ہے اور اس نے کوئی فلسطین کی حمایت نہیں کی، لیکن جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، جرمن چانسلر نے، اور پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی ہے باقاعدہ. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آواز ہر طرف سے بلند ہونی چاہیے. جو ممالک یا یورپین یونین کے دیگر ممالکوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشر میں نہیں لا رہا. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے مسلم ممالک جو ہیں ان میں اندر بھی ایک اتحادی آواز ابھی تک بلند نہیں ہو رہی، بلکہ ابھی ایک آرٹیکل چھپا ہے، ایک عیسائی جرنلسٹ ہے خاتون جارجیا والنتین، شاید یہ فرینچ ہے، اس نے ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے. وہ کیمپ میں گئی ہے، بقا کیمپ کا نام ہے، جو ریفیوجی کیمپ ہے جو عمان کے شمال میں ہے، بقا ریفیوجی کیمپ اس کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ 60 سال پہلے عارضی طور کیمپ کے طور پر یہ بنایا گیا تھا فلسطینیوں کے لیے. وہ یہ کہتی ہے کہ 60 سال کے اندر اس میں وہ ایک مستقل کیمپ بن گیا، اور اس وقت بھی وہاں پر 1 لاکھ لوگ آباد ہیں. وہاں پہ فلسطینیوں کی ایسی نسل آباد ہے جو 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، انہوں نے نہ اسکول کی شکل دیکھی ہے، نہ وہ باہر کام کر سکتے ہیں، وہ اسی کیمپ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. عورتیں بھی، بچے بھی، نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں. ان کیمپ سے ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا، ان کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. یقیناً قومیت ہے کہ وہ فلسطینی ہے، لیکن نہ تو کوئی دوسرا عرب ملک ان کی کوئی مسلمان ملک ان کی حمایت کر رہا ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو جارڈن کی حکومت ہے وہ انہیں ایک جس سے ملک کے شہری کے حقوق ہوتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کو اپنے اسکولوں میں داخل کرنے کے لیے تیار ہے. بڑا ہی دردناک آرٹیکل ہے، بڑا لمبا، اس نے ساری اس کام کی تفصیل جو ہے وہاں تنجن رہ کے گزار کے اس نے اس کی تفصیل لکھی ہے. تو اس صورتحال میں جہاں فلسطینی بیچارے زندگی گزار رہے ہوں، وہاں مسلمان ممالک اگر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم دوسروں سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خان. نا جی، مسلمان ممالک تو اپنی یاشی میں پڑے ہوئے ہیں، تماشبینی میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھ لیا جو حالات وہاں فلسطین میں ہیں، اور یہاں پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ فٹ بال کے میچ شروع ہونے والے ہیں، وہاں پہ آئیں، یاشی کریں، یہ کریں، وہ کریں. تو وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں. خان صاحب کی نظر ہر خبر پہ ہوتی ہے، اور لوگ خان صاحب کے پروگرام بہت پسند کرتے ہیں. کوئی بھی موضوع کوئی بھی ہو، وہ کہتے ہیں خان صاحب بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پروگرام میں جو بھی کچھ بتاتے ہیں ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے. خان صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، جو حاسد ہے ان کا بھی شکریہ، کیونکہ اکا دکا ہونی چاہیے نا، مزہ آتا ہے کھیلنے کا. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، چلیں گے پاکستان، اور دن بدن حالات کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی جگہ سے لیٹر ایشو ہوئے ہیں. ہمارے بیورو چیف ہیں، ان سے پوچھیں گے سر یہ اس وقت جو پاکستان میں عید قربان آ رہی ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ احمدیوں کی قربانی کا ہی چل رہا ہے. جی بالکل، جس طرح یہ گزشتہ سالوں کی طرح پچھلے سال بھی قادیانی کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی تھی، تھانوں میں درخواستیں دی تھی کہ یہ قربانی نہ کر سکیں، اپنی عید کی نماز نہ پڑھ سکے. تو اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ان سال بھی جو ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے رپورٹڈلی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے تھانوں میں درخواستیں دی گئی ہیں کہ ان علاقوں میں جو قادیانی عبادت گاہ ہے یا جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو پولیس کو پابند کیا جائے کہ وہ ان کو جا کے منع کرے کہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی نہ کرے، قربانی نہ کرے اور عید کی نماز ادا نہ کرے. تو اس وجہ سے کافی جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ تھانوں میں اور ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کو درخواستیں دی گئی ہیں. تھوڑا سا بتائیں گے کہاں کہاں کون کون سے علاقے ہیں، کیونکہ یہ تو کافی لمبی لسٹ ہے مجھے نظر آ رہی. جی بالکل، یہ جو ہے اس میں سیالکوٹ ہے، تونسا شریف ہے، اس کے علاوہ راول پنڈی ہے، شکر گڑھ ہے، لاہور کا علاقہ ہے. لاہور میں تو پنجاب بار کونسل جو ہے، ہائی کورٹ کی جو بار کونسل ہے اس نے باقاعدہ طور پہ درخواست دی ہے. اس کے علاوہ لاہور کا جو مین قادیانی جو بڑی عبادت گاہ ہے گری شو میں، وہاں پر بھی جو ہے ایک درخواست جو ہے وہ تقریباً اس وقت
लोकल तौर पे जो लाहौर के अंदर है वो 3 दरखास्तें दी गई हैं, एक बार कौंसिल की तरफ से और एक जो है वो कामरान असलम साहब है, वल्द मोहम्मद असलम साहब, उनकी तरफ से थाना गढ़ी शो में दरखास्त दी गई है कि ये जो यहाँ पर बड़ी कादियानी इबादतगाह है लाहौर के अंदर उसको पाबंद किया जाए। इसी तरह ननकाना साहब, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उसके अलावा समुद्री और उसके अलावा पुकारा और कसूर से भी जो है वो वहां से भी इतलात है कि उन इन इलाकों में जो है वो थानों में बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर दरखास्त दी गई है ईद के हवाले से और कुर्बानी ना करने के हवाले से। थोड़ा सा क्या लिखा हुआ मजमून हमारे देखने वालों को जरा पता चल जाए। जी जरूर, उसमें जो मेन वजह है जो बताई गई है कि अमल दरामद कानून 298 ताजीरात पाकिस्तान कि पाकिस्तान में कादियानियों की जो गैर कानूनी सरगर्मियां है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक रेफरेंस दिया गया 1993 का SCMR 1718 बाबत कादियानियों की किशार इस्लाम का इस्तेमाल और कुर्बानी ईद का वगैरह, यानी कि इसको हेडिंग बनाकर उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की 98 उसके तहत वो खुद को मुसलमान नहीं कहलवा सकते और ना ही अपने मजहब को इस्लाम कह सकते हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में 3 साल की कैद होगी। मुख्तलिफ हाई कोर्ट, वाकई शरई अदालत, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला 1993 SCMR 1718 के तहत कादियानी गैर मुस्लिम है और वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते या अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। ऐसा करने से अमन अमान खराब होगा तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। जनाब अली ईद उल अजहा की आमद है, इस मौका पर कादियानी ईद के इज्तिमा मुनक्किद करते हैं जिसमें अपने मदद की तबलीग करते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। जानवरों की कुर्बानी करके खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं जो कि आइन और कानून खिलाफ वर्जी है। कादियानियों को इन गैर कानूनी सरगर्मियों से इलाका भर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब होने का अंदेशा है। बराह करम इस सिलसिला में हुक्म जारी किया जाए कि तमाम इलाकों में आइन और कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि अमन और अमान की सूरत हाल खराब ना हो। ये मजमून है जो तकरीबन सब दरखास्तों के अंदर इसको कॉपी करके TLP की तरफ से और नीचे से नाम और मुतलका जो PP है उसको चेंज करके तो थाना में दरखास्त दी। अच्छा ये बताइए, कई सालों से वहाँ पे अहमदी जो है वो कुर्बानी कर रहे हैं, क्या अमनो अमान वहाँ पे वो उनकी वजह से क्या खराब होना है? जी बिल्कुल, वो असल में अमन अमान खराब होने का मतलब ये है कि इनका ईमान खराब हो जाता है। ये लोग जो है ये अपने आप को जो मुसलमान जाहिर करते हैं, पाकिस्तान में जितनी भी अकलीतें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। खसूसन तौर पे जो अहमदिया कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। ये पिछले कुछ साल से और ये लास्ट कुछ 6 माह से इन मुखालफाना जो सरगर्मियां हैं कादियानियों के खिलाफ इसमें बहुत ज्यादा तेजी आ गई है और जो एक तंजीम है जिसे TLP कहा जाता है वो बिल्कुल जो है वो बार बार इनको, इनकी मसाजिद को, इनकी इबादत गाहों को, इनके कब्रों के कतबों को तोड़ रही है और बार बार जो है वो दरखास्तें दे रही है। तो असल में उनको ये ज्यादा मसला है कि जी शायद कि कादियानी कम्युनिटी अगर ईद उल अजहा मनाएगी तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा, या अगर ये लोग कुर्बानी देंगे तो शायद हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा और हमें ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा। तो इन लोगों ही की बदौलत यही सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को इतलात चाहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को जो ऐसी न्यूज है वायरल करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो आपके इलाके में जहाँ पर भी कोई कादियानी है या कोई फैमिलीज रहती है या पर लोग रहते हैं तो उन पर नजर रखें कि वो शायर इस्लाम की गुस्ताखी ना करें या शायर इस्लाम के खिलाफ ना चलें, क्योंकि अगर किसी जगह पर शायर इस्लाम की गुस्ताखी होगी तो वहां पर आप लोग जो है बतौर मुसलमान जवाबदेह होंगे और कल को क़यामत वाले दिन खुदा के नबी के सामने किस मुंह से जाएंगे कि जनाब गुस्ताखों के सामने आपने इस तरह का काम किया था। इन लोगों ने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर बनाया हुआ है जिसकी वजह से लोग जो है वो अब इनके प्रेशर में आके ये सारे काम मुसलसल करते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक और सोशल मीडिया पे वीडियो एक तस्वीर चल रही है सर, आपने मुझे भी भेजी थी, मैंने वैसे भी देखी थी, वो क्या किस्सा है 3 कब्रों का, कुछ इस तरह का लिखी हुई इबारत? जो असल में वहां पर जो इतलात हमें मिली थी कि वहां पर ये कुछ चंद रोज पहले किसी कादियानी जो कम्युनिटी की खातून है उनकी तदफीन के ऊपर कोई मसला पड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने बार बार ये कहा था। जी जरा मोबाइल ठीक कर लें। जी हेलो, एक सेकंड लाइन पे रहें। सॉरी, इधर से ही आगे चलेंगे। जी
لائن کٹ گئی تھی؟ جی وہ ایک دم لائٹ چلی گئی، سوری، لائٹ چلی گئی؟ وہاں لائٹ پر یہ شکل کا، جی ایک دم لائٹ چلی گئی تو وہ سب کچھ بند ہو گیا، سسٹم دوبارہ ریسٹور کر دیا ہے۔ تو جی آپ کو بتا رہے تھے کہ جو شکر گھر میں واقعہ ہوا ہے تو وہ ایک خاتون کی تدفین کے اوپر مسئلہ ہوا تھا، تو وہاں پر انہوں نے جلوس نکالا تھا اور ایک علامتی جو ہے وہ تابوت رکھ کر تو سڑک کے اوپر جلوس نکالا تھا، اور اس میں انہوں نے اس کو آگ بھی لگائی ہے، ویڈیو میں بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان کی جتنی باقیات ہے اور جتنا ان کی جو عقائد ہے ان سب کو یہاں پر رکھ کے ان کے ساتھ آگ جو لگا دی ہے، اور اب آپ ان کو بالکل مکمل طور پہ ختم کر دیں گے اور ان کا جو ناسور ہے یہ ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بطور احتجاج انہوں نے جو ہے یہ سارا کام کیا ہے، اور وہاں پر تابوت رکھ کے اس کو آگ لگا کے نعرے بازی کی اور ساتھ اس کی فلم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے۔ ہاں وہ میرے پاس بھی پہنچی ہے ویڈیو۔ اچھا ایسا یہ بتائیے کہ اس وقت جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو کوئی عید والے دن اگر احمدی گوشت بھی پکائے گا تو وہ بھی پھر اس سے بھی ان کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز؟ میں نے کہا اگر کوئی گوشت عید والے دن کھانا چاہے تو پھر بھی جذبات مجروح ہو جائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جذبات مجروح ہونے کی بات پوچھ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ چلے بہت ہے، آج رپورٹ آ گئی اتنی باقی۔ ہاں جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ناظرین پاکستان ہمارا ہے، لائٹ چلی گئی، لائٹ آ گئی، لائٹ چلی گئی، لائٹ آ گئی۔ 40 سال ہو گئے یورپ میں زندگی گزارتے، پتہ ہی نہیں کبھی لائٹ گئی کبھی آئی، کبھی سنا ہی نہیں کہ لائٹ چلی گئی آئی، کیونکہ یہاں پہ جذبات مجروح نہیں ہوتے، یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے تو آپ کو پتہ ہی ہے مذہب ہمارا جو بڑی جلدی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آج معذرت چاہتے ہیں، کچھ ظاہر ہے پاکستان ہے، وہاں سے کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے بڑا جو میسج آپ کو دینا تھا وہ آپ کو مل چکا ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ گوشت اگر کوئی احمدی وہاں پہ پکائے گا عید والے دن تو اس سے بھی جذبات مجروح ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میں کئی دفعہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی چند سال پہلے، مگر اس طرح کی کئی ویڈیو پھر بعد میں دیکھنے کو ملی کہ ایک فیملی تھی، غریب لوگ، تو وہ پیاز کاٹ کے اس کو بھون کے بیٹھے رہے کہ کوئی آ کے ہمارے گھر میں بھی گوشت دے گا تو ہم اپنے بچوں کو اس دن گوشت کھلائیں گے۔ تو بعد میں پتہ چلا کوئی ان کے گھر پہ نہیں آیا، نہ دائیں طرف کے ہمسائے کو فکر، نہ بائیں طرف کے ہمسائے کو فکر، اور نہ وہاں کے محلے کے جو چودھری، آج کل آپ دیکھتے ہیں وہ ایک اور چیز چلی ہوئی ہے، نوٹ گن کے وہ سامنے دے رہا ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، دکھاوا کر رہا ہے، اور اس کی پھر ویڈیو ٹک ٹاک پہ اور پھر ساتھ نعت لگائی ہوئی کہ یہ قربانی اللہ کے حضور منظور ہو، اس طرح کی نعت کا خلاصہ ہے۔ یہ جو کچھ کرتے اس سے غریبوں کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو امیر لوگ ہیں بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، مختلف کھانوں کی ڈالتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ یہ مجرا ہو رہا ہے اس کے اوپر پیسے پھینکے جا رہے، اور وہاں پہ غریب کے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ یہ حالت ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، پورا ملک کھا گئے، قرضے لے لے کے کھا گئے، کسی مولوی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، کسی مفتی کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، جو جس کو مل رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ اگر وہاں پہ احمدی قربانی کر رہے ہیں اس سے جناب پاکستان میں جناب امن و امان کو شدید خطرہ ہے، اس سے پہلے اس طرح کا خطرہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں، آج ایک مزے کی بات بھی سناؤ۔ ایک میں دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ تو اس کو پوچھا ایک اپنا یہی صحافی نے کہ آخری نبی کا نام بتائیں، تو اس کا جواب تھا کہ مولوی سے پوچھے جا کے، مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھتے؟ کہنا ہاں جی۔ تو وہ کہتا فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو وہ کہتا فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ عمر تھی اس کی کوئی 60-65 سال، مطلب ایسی چلتی آ رہی زندگی۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس قوم کی حالت انہوں نے کر دی ہوئی ہے وہ آپ سب کے ساتھ۔ ابھی میں نے صبح جو پروگرام دوپہر کو اپلوڈ کیا
اس میں وہ ایک ختم نبوت کا مجاہد تھا، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا، تو کسی نے کامنٹس میں لکھا کہ ان کو سب جائز ہے، اتنی بڑی کون سی پریشانی۔ تو یہ حالات بنا دیے گئے ہیں، اور ابھی درخواستیں اتنی آئی ہوئی ہیں کہ چند ایک آپ کو بتائی ہے، اور سے مضمون ہے، ہر کوئی جا کے اب دیکھیں یہ وکلاء جو ہے یہ بار کے، ان میں بھی عقل نہیں ہے، یہ بھی جا کے ہائی کورٹ بار کے وکلاء کی یہ حالت ہو چکی ہے، اور پھر اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس چکر میں پوری سوشل میڈیا میں اس وقت یہی چل رہا ہے کہ جو قربانی اگر احمدیوں نے دے دی تو جناب اس سے ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، ہمارے ایمان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ایمان نہ ہو گیا، میں کیا کہوں، پھر اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم اچھے طریقے سے پروگرام کرتے ہیں۔ تو جناب یہ پاکستان جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، یہ ان علماء کا پاکستان ہے، یہ آئین علماء کا ہے۔ ان جاہلوں نے ملک کا، قوم کا، معاشرے کا، کلچر کا، ہر چیز کا بیڑا گرک کر۔ بس ابھی تک اتنا ہی بہت ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو مجھے بھجوائی، اور ویسے تو اس طرح کی ویڈیو عام آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں، مگر جو ہمارے علماء ہیں وہ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں، بارہ دفعہ آپ کو میں نے بتایا۔ اچھا، جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی 12 سال کی بچی ہے یا بچہ ہے یا 18 سال سے کم ہے، تو اگر آپ نے کوئی ایسی اس کے ساتھ غلط حرکت کی تو بڑے سخت قوانین ہیں یہاں پہ، کیونکہ قوانین کے ساتھ ساتھ ایسے ادارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی، اور جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں لوگ، وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے وہاں بھی موجود ہے، مگر اس طرح توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ شاید ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اپنی جو بھی ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کر پا رہا۔ تھوڑا سا اس ویڈیو کا متعلق آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ کوئی 12 یا 13 سال کی بچی ہے، 14 کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جی مولانا صاحب ہیں، اور مولانا صاحب اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر اس کی ویڈیو جس نے بنائی اس نے سوشل میڈیا پہ ڈالی، اور نیچے لکھا خدارہ ان علماء سے، ان مولویوں سے اپنے بچوں کو بچا کے رکھے۔ اب یہ تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد، عاشق رسول جو ہے وہ اس کام میں ملوث پایا جاتا ہے، مگر وہاں پہ خاموشی رہتی، اور نہ قوانین حرکت میں آتے۔ نارمل تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہاں کی جو پولیس تھی، وہاں کی جو بھی چیف منسٹر ہے جس علاقے کی، اس کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، اور فوری طور پر اس مولانا کو گرفتار کر کے، اب مولانا کیا کہیں اس کو، اب اس مولوی کو گرفتار کر کے تو میڈیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا، اور اسے جو بھی سزا وہ دینی چاہیے تھی۔ مگر کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جو پولیس ہے، جو ادارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مولویوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں، اس طرح کے علماء کو گرفتار کریں۔ اور یہ کیونکہ پولیس سے زیادہ طاقتور ہے، جو علماء کا وہاں پہ سسٹم ہے، یہ تنظیمیں، وہ پولیس ان سے ڈرتی ہے، اور پولیس کے ڈرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے پھر جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نئے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، نئی پھر لوگوں کو کہانیاں سناتے ہیں۔ اور جو ماں باپ اس بچی کے ہوں گے، ظاہر انہوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ غریب ماں باپ ہوں گے، ان کی یہ پہنچ ہی نہیں ہوگی کہ وہ پولیس تک پہنچ سکے، کیونکہ ہماری پولیس کے پاس پہنچنے کے لیے بھی ایک بندے کو ساتھ لینا پڑتا ہے، جو وہاں کا کوئی ایم پی اے ہو یا کوئی طاقتور بندہ ہو علاقے کا، کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو بھی، ورنہ وہاں پولیس آپ کی بات نہیں سنتی۔ اور پھر اس طرح کے علماء جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، اور وہ آئے دن ان کے لیے پھر یہ ایک عیاشی کا اس وقت جو وہاں پہ مدرسوں میں اور جہاں جہاں بھی ان کا ہولڈ ہے، وہاں پہ اڈے بنے ہوئے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا
اسلام آباد کے بارے میں دیکھ رہا تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مساجد اس کے نام پہ کیا کیا وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ اور جب اس طرح یہ بچی جو 12-14 سال کی ابھی سے غلط راستہ، یہ تو ایک بچی ہے، پتہ نہیں کتنی بچیاں ان کے قابو میں ہوتی ہیں، کتنے بچے ہوتے ہیں۔ تو کل کو جب یہ بڑی ہوگی تو اس کو ظاہر ہے جب تمیز تہذیب نہیں سکھائی گئی ہوگی اور اس کے ساتھ غلط کام کیا ہوگا تو پھر اس کے لیے مساجد اس میں کام کرنا یا کسی اور جگہ پہ کام کرنا اتنا بڑا کوئی شرم کا مقام نہیں ہوگا۔ پوری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ حکمران ہیں وہ اپنی جائشی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی عمر کی بچیاں انہیں سپلائی کی جائیں۔ جہاں یہ بچیاں کئی گھروں سے بھاگ کے پناہ مانگتی ہیں، وہاں سے بھی سپلائی کی جاتی ہیں، جیلوں سے بھی سپلائی کی جاتی ہے، اور یہ جو وڈیرا سسٹم ہے اسی پہ چل رہا ہے۔ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پہ جس طرح ان لوگوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے، فوری طور پر فتوے شروع کر دیے جاتے ہیں، فوری طور پر جو بھی کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ پبلک ان کے خلاف ہو جائے، کیونکہ مولویوں کے بغیر پبلک نہیں چل سکتی۔ انہوں نے ایسا ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ جن صاحب نے ویڈیو بھیجی نیچے اردو میں لکھا ہوا تھا، ویسے تو میں ہر دفعہ بتاتا رہتا ہوں کہ خدا را آپ کے علاقے میں خواتین بھی ہیں، ان سے اپنی بچیوں کو کہیں کہ قرآن پڑھیں، اور ان علماء کے پاس یہ ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں، مگر ذہنی طور پہ کیونکہ طریقہ واردہ یہ ہے کہ وہاں پہ شرک بہت زیادہ ہے جو اصل میں بتاتا ہوں، اور پھر شرک کی وجہ سے کبھی کسی پیر کے حوالے بچے کر دیے جاتے ہیں، کبھی کسی مولوی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور اس پیری مریدی میں ایسی ایسی کہانیاں سنانے کے بعد ان لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور جو عام آدمی عام شہری ہے اس کی سوچ ہی نہیں اتنی کہ اس کے نزدیک یہ کوئی غلط کام ہے، اس کی سوچ کو ختم کر دیا گیا، اس کی غیرت کو ختم کر دیا گیا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے دماغ کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا گیا کہ جس طرح آپ کے دماغ کو ہم نے چلانا ہے اس طرح چلانا، تم نے اپنے دماغ کو اپنی مرضی سے نہیں چلانا۔ اور یہ آپ نے دیکھا سیاستدان بھی یہی کر رہے ہیں، علماء بھی یہی کر رہے ہیں، یہ جو مدرسے ہیں یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کیونکہ سسٹم ایک ایسا چل چکا ہے کہ ہم خود کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور پھر یہ بچی جو ہے یا اس طرح کی جو بچیاں ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، پھر اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے تو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی دفعہ اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں، لیکن کوئی فیصلے نہیں ہوتے، وہ لٹک جاتے ہیں، علماء کا پریشر ہوتا ہے، اور علماء نے یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا ہوا، یعنی کہ دین کی تجارت ہو رہی ہے، دین کے نام پہ تماشبینی، دین کے نام پہ یاشی چڈے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں نے کئی ایسے کیس دیکھے کہ جہاں پہ اتنا ہولڈ ہے کہ وہ اس علاقے کے مولوی سے بغیر پوچھے کام نہیں کرتے کوئی۔ اگر وہ کہ اپنی بیوی کو بھیج دو، بیٹی کو بھیج دو، وہ بھیج دیتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی اتنی بڑی یہ پرابلم نہیں۔ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جناب غلط طریقے کے ساتھ اگر وہ پکڑا جائے تو شیطان نے ہمارے پہ حملہ کر دیا، ہم بڑی مشکل سے شیطان سے بچے، تو یہ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے ڈرامے جو چل رہے ہیں پاکستان میں، اس سے معاشرے کی تباہی ہر طرف آپ کو نظر آتی ہے، ہر طرف۔ یہ اپنی آپ میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا، اس پہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کام میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے، اور کسی میں کی یا نہیں کی، مگر اس میں کی۔ جو تو چلو یہاں پہ تو ان کو تو اجازت ہے، یہ تو کھلی چھٹی ہے، لیکن اس طرح کی ویڈیو یہاں بھی باہر نہیں آتی۔ اگر کوئی آ جائے تو فوری طور پہ، مجھے یاد ہے جرمنی میں ایک اس طرح کی ویڈیو یا اس طرح کا کوئی کیس ہوا تو فوری طور پر پولیس اور ادارے، اور اسی وقت انہوں نے کیش کیا تھا کہ کہاں سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، کہاں۔ آج کل کے دور میں تو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مگر کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دے، اور بچوں کو ہم دوسروں کے حوالے کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کمائی جا رہی ہے، تو یہی سب سے بڑا بیڑا گرک اپنی قوم کا ہماری کا ہوا ہے۔ میں کئی دفعہ بتاتا رہتا ہوں، بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی دلچسپی نہیں زندگی سے، وہ کہتے ہیں صبح کھاؤ، شام کھاؤ، سو جاؤ، اٹھو، بس یہی مقصد ان کی زندگی کا ہے۔ تو غیرت نام کی تو چیز کوئی بھی نہیں وہاں۔
تو اپنے بچوں کی حفاظت آپ خود کریں، میں ہر دفعہ آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جن لوگوں کے آپ حوالے کر دیتے ہیں، یہ درندے بھیڑیے جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو چیخ پاٹ دیتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا یہ دین سیکھنے گئے ہوئے ہیں. آئے دن آپ کی میڈیا پہ بھی یہی کام چل رہا ہے، ہم بھی بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ایسے کیسوں میں کمی نہ آنے کی وجہ ذرا کامرس میں دیکھیں کہ کیا ہو سکتی ہے. ایک کامرس تھا، یہ آپ ان لوگوں کی فکر نہ کریں، دیکھیں آواز تو اٹھانی چاہیے نا. جہاں تک اپنے میں ہمت ہو انسان کو، لوگوں میں یہ چیزیں سامنے تو لانی چاہیے. شاید ہمارے پروگراموں سے کسی ایک کو سمجھ آ جائے، ایک کو عقل آ جائے. تو جو لوگ کہتے جی آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، ان کے لیے پریشان نہ ہو، تو میرا خیال وہ بھی ہے اپنا جو ان کا حق، اگر ان کے پاس کچھ علم ہے چیز تو وہ نہیں بتا نہیں رہے، تو کوئی دیانتداری اپنی زندگی کے ساتھ نکال رہے اور دوسروں کو بھی روک رہے. تو جناب یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی بچیوں اور بچوں کو ان علماء سے بچانا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.